بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس آن لائن لیکچرز. دس از گریڈ 5 قرآنک یونٹ 3 لیسن نمبر 6 دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیج نمبر 47 to 48. لیکچر نمبر 1. اسٹوڈینٹس, آج ہم دا لائف آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریڈ کریں گے, جس میں پیج نمبر 47 to 48 ہمارا کور ہوگا. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Students, آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی بکس آپ کے پاس ہوں اور آپ نے اپنی ٹیچر کو توجہ سے سننا ہے. اس کے علاوہ جیسے جیسے انسٹرکشنز آپ کو بتائی جائیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. پلیز اوپن یور بکس, پیج نمبر 47. رائٹ ڈیٹ آن دی ٹاپ آف یور بک. اسٹوڈینٹس, ڈیٹ بھی مینشن کر لیں ساتھ ہی. دا لائف آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا بیٹل آف ٹرینچ. کوزز. وٹ از دا میننگ آف بیٹل آف ٹرینچ؟ بیٹل آف ٹرینچ کا مطلب ہے غزوہ خندق. ٹرینچ مین خندق. کوزز. The Quraysh were frightened because of the growing power of Muslims and spread of Islam. Quraysh decided to attack Medina. They were joined by Jewish tribes that had been driven out of Medina to Khaybar and the desert tribes. For this reason, it was called Battle of Ahzab. Students, Battle of Trench یعنی غزوہ خندق اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یعنی اس کے کوزز کیا تھے؟ کیا ایسی وجوہات تھی کہ غزوہ خندق لڑی گئی؟ قریش کے لوگ جو کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بہت پریشان تھی کہ اسلام جو ہے وہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے, انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں. اب انہوں نے کیا کیا کہ کفار اور یہودی جو کہ خیبر کی طرف رہ رہے تھے, خیبر اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے انہوں نے یہودیوں نے گھیرے ہوئے تھے, وہاں رہ رہے تھے. انہوں نے کفار اور اس کے علاوہ یہودی دونوں مل کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا. یہی وجہ تھی کہ غزوہ خندق لڑی گئی. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ احزاب اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ 2 گروہ تھے اس میں. احزاب کا مطلب ہوتا ہے متحدہ گروہ. اب اس میں 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک تو یہودی تھے اور ایک کفار تھے. یہ دونوں گروہ جو تھے انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا تھا کہ یہ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے. اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس غزوہ میں خندق کھودی گئی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایونٹس. اوکے. دا الائز prepared a huge army of 10,000 men under the leadership of Abu Sufyan and marched towards Medina. When the Prophet learned about the preparation of the Quraysh, he consulted his companions. Suleiman al-Farsi, a companion from Persia, suggested digging a trench on the northern side of the city that was unprotected. Students, اب لڑائی کس طرح لڑی گئی؟ الائز مطلب کفر و یہود. جو کفار تھے اور یہودی تھے اتحاد تھا ان کا, مطلب ان کی آپس میں یونٹی تھی. ان لوگوں نے 10,000 آدمی جو تھے اس جنگ کے لیے تیار کیے. 10,000 آرمی تیار کی گئی جس میں ان کو لیڈرشپ جو تھی وہ ابو سفیان کے انڈر تھی. اور یہ لوگ مدینہ طرف روانہ ہوئے. کس منصوبے سے؟ کہ مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کریں. اسٹوڈنٹس, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کے لوگ ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, جن میں سلیمان الفارسی جو کہ پرشیا یعنی ایران کے رہنے والے تھے, ان کے ساتھی تھے مسلمانوں کے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم مشرقی سائڈ پر خندق کھود لیتے ہیں. اب مشرقی سائڈ پر ہی کیوں خندق کھودنی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باقی کے 3 حصے تھے مدینہ کی, اس طرف کھجوروں کے باغ تھے اور پہاڑ تھے. اس طرف سے تو مدینہ محفوظ تھا, لیکن مشرقی طرف سے ان کو خطرہ تھا. اس وجہ سے انہوں نے مشرق کی طرف خندق کھودی.
مسلمانوں 3,000 کے قریب مسلمان تھے جنہوں نے خندق کھودی، اور اس خندق کو کھودنے میں 8 دن اور راتیں لگیں. They made the trench broad enough so that it could not be crossed over by men or horses. اسٹوڈنٹس، یہ خندق کچھ اس طرح کھودی گئی کہ اس خندق کو کوئی آدمی یعنی جو آرمی کے لوگ تھے وہ اور گھوڑے اس خندق کو کراس نہیں کر سکتے تھے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. When the allies arrived, they were completely surprised. They tried to cross the trench, but the Muslims fought bravely and killed or chased them away. The Jewish tribe of Banu Qurayza, who were the allies of the Muslims, broke their treaty with the Muslim and conspired with the Quraysh and planned to attack the Muslims from the rear. Students, جب کفار اور یہودی مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے تو وہ حیران رہ گئے. حیران کیوں رہ گئے؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنی مکمل تیاری کر لی تھی. اب اس تیاری میں کیا تھا؟ انہوں نے خندق کھودی تھی. جس طرح وہ مسلمانوں طرف بڑھتے، مسلمان ان کا مقابلہ کرتے، ان کو مار دیتے یا ان کو بھگا دیتے. اب جو بنو قریظہ جو کہ مسلمانوں کا بظاہر تو ساتھ ہی تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو تھی غداری کی. غداری کس طرح کی کہ وہ یہودی اور کفار سے مل گیا اور مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور مسلمانوں پر پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب جب دیکھا تو انہوں نے اپنا ایک ان سے تعلقی سی برتی، جس سے ان کو یہ پتہ چلا کہ جو کفار اور یہود ہیں ان کا آپس میں کیا منصوبہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. The allies had not come prepared about a long time. A long battle, their supplies of food were almost finished. Moreover, ice winds blew, and all the time, every day, a large number of their camels and horses died. The siege lasted for about a month, during which the Muslims suffered a great deal from hunger, cold water, and constant attacks from the enemy. اسٹوڈنٹس، جو الائز یعنی یہودی اور کفار تھے وہ زیادہ تر جنگ نہ لڑ سکے. وہ کیوں نہ لڑ سکے؟ کیونکہ ان کی خوراک اور ان کے جو بھی ضروریات کا سامان تھا وہ ختم ہو رہا تھا. اس کے علاوہ ہوائیں بہت تیز اور ٹھنڈی چل رہی تھیں. ہر دن ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ جو تھے وہ مر رہے تھے. یہودی اور کفار جو تھے انہوں نے مدینہ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. انہوں نے سوچا کہ مدینہ کا جو گھیرا ہے، مطلب مدینہ پر جو یہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اب اس معاہدے کو ختم کیا جائے. اس معاہدے کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ جو ادھر مسلمان تھے وہ ان کا مسلسل مقابلہ کر رہے تھے دشمنوں کا. ان کی خوراک جو تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی مسلمانوں کی. اس کے علاوہ مسلمان جو تھے وہ بھی ٹھنڈ کا سامنا کر رہے تھے، اور مسلمانوں پر جو اٹیک کیا جا رہا تھا ان کے دشمنوں سے، اس کو جو تھا اس کا جیسے ہی وہ جواب دے رہے تھے، لیکن کیا تھا، مشکلات پیش آ رہی تھیں. اب دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sent spies to both the Jews and Quraysh and was able to break their unity. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ یہودی اور جو کفار ہیں ان کی طرف اپنا جاسوس بھیجا کہ ان کی جو یونٹی ہے، مطلب جو وہ مل کر مقابلہ کر رہے ہیں، اس چیز کو ختم کیا جائے. تو اس چیز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو گئے. اچھا جی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک آندھی آئی. ٹھیک ہے. اس میں بارش تھی، بہت تیز ہوا تھی. اس کے علاوہ جو یہودی اور کفار تھے، مطلب الائز تھے، ان کی ساری چیزیں الٹا دی گئیں اس آندھی میں، مطلب الٹ گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو مویشی تھے وہ بھی مر گئے، ان کے جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی ختم ہو گئیں. قریش جو تھا، قریش اور اس کے جو ساتھی تھے، مطلب جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، وہ وہاں سے بھاگ گئے. یعنی مدینہ کے ارد گرد جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے ختم کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. جیسے ہی اگلی صبح ہوئی، مسلمان اٹھے، انہوں نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی دشمن نہ تھا.
ٹھیک ہے. اب اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اوپن یور کلاس ورک نوٹ بکس. آپ اپنی کلاس ورک نوٹ بکس پر کوشچن جو ہیں یہ کریں گے. ڈیٹ اینڈ ڈے آن یور نوٹ بک آپ اس کو رائٹ کریں گے. اس کے علاوہ آپ مارجن لائن ڈرا کریں گے اور ٹاپک لکھیں گے دا لائف آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 1. اسٹوڈینٹس ہم دا لائف آف دی پروفٹ پارٹ 1 جو ہے وہ اسٹڈی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میں سارا جو بیٹل کا کوزز تھے، ایونٹس تھے، ان کو ہم نے اسٹڈی کر لیا. اب ہم ایکٹیویٹی کریں گے. اسٹوڈینٹس فرسٹ کوشچن کیا ہے؟ وائی واز دا بیٹل کالڈ بیٹل آف ٹرینچ اور الائز؟ غزوہ خندق یا اسے غزوہ الائز مطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹل آف ٹرینچ یا بیٹل آف الائز کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی غزوہ خندق یا دو گروہوں کی جنگ، اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. قریش decided to attack Medina. They were joined by Jewish tribes that had been driven out of Medina to Khaybar and the desert tribes. For the reason it was called Battle of Ahzab of Allies. This battle was also called the Battle of Khandaq or Trench as the Muslims dug a trench around Medina. غزوہ خندق اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو تھے غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے، اس جنگ میں خندق کھودی گئی تھی اور الائز مطلب اس میں دو گروہ تھے، انہوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ کوشچن از ہو سجیسٹڈ بلڈنگ آف ٹرینچ؟ خندق کی کھدائی کا مشورہ کس نے دیا؟ سلیمان الفارسی, a companion from Persia, suggested digging a trench on the northern side of the city that was unprotected. سلمان الفارسی جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا. ٹھیک ہے. اور کس طرف خندق کھودنی تھی؟ مشرقی سائڈ پہ، کیونکہ وہ جو جگہ تھی ان پروٹیکٹڈ تھی، یعنی غیر محفوظ تھی. How did the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم break the unity of allies؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے allies کی جو یونٹی تھی اس کو کس طرح ختم کیا؟ انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا جس کے تھرو جوش اور قریش جو تھے ان کے درمیان کی یونٹی ختم کی گئی. What was the role of Banu Qurayza in the Battle of Allies؟ The Jewish tribe of Banu Qurayza, who were the allies of the Muslims, broke their treaty with the Muslim and conspired with the Quraysh and planned to attack the Muslims from the rear. بنو قریظہ کا کیا رول تھا؟ بنو قریظہ کا یہ رول تھا اس جنگ میں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی اور قریش الائز کے ساتھ مل گیا تھا اور مسلمانوں پر پیٹھ پیچھے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. اسٹوڈنٹس اب ہم ہوم ورک طرف آتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، اب چیپٹر تو ہم نے ریڈ کر لیا، اس کے کوسچن بھی آپ کو کلاس ورک نوٹ بک پہ کروا دیے گئے ہیں. اب ہوم ورک کچھ یہ ہے، لرن دا لیسن اینڈ ڈو کوسچن آنسر آن یور ہوم ورک نوٹ بکس. آپ نے کلاس ورک نوٹ بکس پہ اپنا کوسچن آنسر کرنے ہیں اور فردر آپ کی جو ہے پریکٹس اس کے لیے آپ ہوم ورک نوٹ بکس پہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کوسچن آنسر اسٹوڈنٹس یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے. Now the lesson is end. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں یا آپ کلاس ورک کرتے ہیں تو آپ انڈیکس لکھنا بھول جاتے ہیں، انڈیکس بھی لکھا کریں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کویشچن کریں اسٹوڈنٹس واٹس ایپ کے تھرو تو آپ اپنا نیم، اپنی کلاس، چیپٹر اور پھر کویشچن لکھ کے تو واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم آپ کو رپلائی کر دیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، ہوپ فلی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. ٹیک کیئر کلاس. اللہ حافظ.